حدیث میں آتا ہے کہ ہوا یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے کا ارادہ کیا تو پوری دنیا کی زمینوں میں سے مختلف جگہ سے مٹی اکٹھی فرمائی، ہر جگہ سے مٹی دی، تھوڑی تھوڑی تھوڑی، یہاں تک کہ جس مقام پر بیت اللہ ہے اس مقام سے بھی مٹی دی۔ تمام مٹیوں کو اکٹھا کر کے آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا گیا، اور مقصد یہی تھا کہ تاکہ پوری دنیا کی مٹیوں میں سے جب مٹی لیں گے تو اس کی ذریت میں مختلف طرح کے انسان پیدا ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کی ذریت پورے عالم میں آباد ہوگی۔ پورے عالم میں جب آباد ہوگی تو پورے عالم سے جب مٹیاں لی گئیں تو اپنے اپنے مقام کے اعتبار سے ان کے رنگ ہوں گے، ان کے مزاج ہوں گے، ان کی طبیعتیں ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ کسی خطے کے لوگ گورے ہیں، کسی خطے کے لوگ کالے ہیں، کسی کے سرخ ہیں، کسی کے زرد ہیں، کسی کے پیلے ہیں، تو گویا کہ پوری دنیا کی خطوں کے لوگوں کی رنگتیں الگ الگ ہیں۔ تو چونکہ آدم علیہ السلام کی تخلیق جس پتلے سے کی گئی اس میں جو مٹی استعمال ہوئی تھی وہ پوری دنیا کی مٹیوں میں سے مٹی لی گئی۔ اس طریقے سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور چرچا ہو گیا کہ یہ جو پتلا تیار ہوا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نائب بنے گا، نائب بنے گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام تھا جہاں پر یہ پتلا تیار کر کے رکھا ہوا تھا۔ تو ملائکہ کے اندر جب یہ چرچا ہوا کہ یہ آدم نائب بنے گا، خلیفہ بنے گا اللہ کا، تو انہوں نے آپس میں یہ گفتگو کی، بھلے وہ خلیفہ بن جائے، نائب بن جائے، اللہ کو نیابت دے دیں، لیکن ہم سے افضل نہیں ہوگا، ہم سے افضل نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کن فیکون سے وجود میں آئے ہیں، اور ہم تو سراپا نور ہی نور ہیں، نور ہی نور ہیں، اور ہم ہر وقت ہر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، اس کی تقدیس کرتے ہیں، ہمیشہ اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے مطیع بندے ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے تو بہت خوش ہیں، لہذا جو بھی مخلوق بنے نائب بلے بن جائے گا، وہ خلیفہ بن جائے گا، لیکن افضل ہم سے نہیں ہوگا۔ یہ اصل میں وہ بات تھی، یہ وہ زعم تھا ان کے دماغ میں کہ آدم ہم سے افضل نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مناظرہ کروا کے ثابت کر دیا کہ دیکھو آدم تم سے افضل ہو گیا۔ آدم نے سارے کے سارے نام بتا دیے، تمہیں آئے نہیں، بتاؤ تم افضل ہو کہ آدم افضل ہے؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک افضلیت کا مدار علمیت پر ہے، عبادت پر نہیں ہے۔ ایک عالم کے جو علم ہے وہ ایک عابد کی عبادت پر افضل ہوتا ہے۔ اسے لکھا ہے کہ ایک عالم ساری رات سوتا ہے اور ایک عابد ساری رات عبادت کرتا ہے، اس کا سونا اس عابد کی عبادت سے افضل ہوتا ہے، کیونکہ علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک افضلیت کا مدار علم ہے، عبادت نہیں ہے۔ اگر عبادت اس کا مدار ہوتی تو ملائکہ آدم سے افضل ہوتے، کیونکہ ملائکہ تو سانس سانس اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جو مناظرہ کروایا ہے، یہ مناظرہ عبادت میں نہیں کرایا، علم میں کرایا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، علم میں مناظرہ ہو رہا ہے، اور علم کے مناظرے میں ملائکہ رہ گئے، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں۔ آدم ملائکہ اس کے علم کے مقابلے میں جیت گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو افضل قرار دی، اور پھر ملائکہ کو کہا کہ ان کنتم صادقین، مطلب تم سمجھتے تھے کہ ہم افضل ہوں گے، ہم اتنی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، یاد رکھو تسبیح تقدیس عبادت اس بنیاد پر افضلیت نہیں، میرے نزدیک افضلیت علمیت پر ہے۔ آدم علیہ السلام کی علمیت تم سے زیادہ ہے۔ تو یہ وہ دعویٰ تھا کہ جس کی نفی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو بات کہی اس میں گویا کہ اس بات کا اظہار ہے کہ تم اپنے دعوے کو ثابت نہیں کر سکتے کہ تم افضل ہو۔ افضل آدم ہے، اور آدم کو جو چیز بتائی وہ اس نے بتا دی، تمہیں نہیں آئی، اس لیے فرمایا قالو۔ جب یہ صورتحال پیدا ہوئی اور فرشتوں نے دیکھا کہ ہاں بات تو صحیح ہے کہ ہم نہیں بتا سکے، تو قالو، تو انہوں نے اقرار کیا، اپنے عجز کا اقرار کیا، بولے سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، اس لیے کہ تو نے آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر ہمارا اپنا خلیفہ بنایا، تو خلافت کا جو فیصلہ آپ نے آدم کا کیا ہے، یہ جو تمہارا فیصلہ ہے کسی مسلط سے خالی ہونا یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کا فیصلہ کسی مسلط سے، کسی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ ہم جو تجھے پاک کرا دے تو پاک ہے اس بات سے کہ آپ کا کوئی فیصلہ کسی مسئلہ حکمت سے خالی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔
واقعی آدم کو آپ نے جو نائب بنایا ہے اس کے اندر واقعی کوئی نہ کوئی خاص بات تھی، اور وہ یہ بات تھی جو آج ہمارے سامنے آ گئی کہ آدم کے اندر جو کمال تو نے رکھا وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو سبحانک، پاک ہے اللہ تیری ذات، لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ علم کا لفظ کیا، عبادت تو ہمارے پاس ہے۔ پہلے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تحمید کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، عبادتیں ہمارے پاس ہیں، لیکن علم کی بات آئی تو کہا لا علم لنا، ہمارے پاس علم نہیں۔ تو علم کی نفی کی تو افضلیت علم کی بنیاد پر ہوئی، عبادت کی بنیاد پر نہ ہوئی۔ تو فرمایا سبحانک لا علم لنا، ہمارے پاس علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر اتنا ہی علم ہمارے پاس ہوتا ہے جتنا آپ ہمیں سکھا دیتے ہیں۔ جتنا علم اللہ ان کو دے دیتے ہیں بس اتنا ان کے پاس علم ہوتا ہے، مزید اس کے اندر مزید اس کو بڑھانے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اور آدم میں اللہ تبارک و تعالی نے استنباط کی قوت رکھی ہے کہ وہ 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، وہ علوم معارف کے جزیات نکالتا چلا جاتا ہے، ایک اصول سے کئی چیزیں نکالتا ہے۔ میتھمیٹکس کا ایک اصول ہوتا ہے، ایک فارمولہ، ایک فارمولے سے قیامت تک وہ سوالات کے جوابات نکال رہا ہے۔ فزکس کا ایک فارمولہ ہوتا ہے، اس سے آج تک کہ نیومیریکل وہ حل کرتا نظر آتا ہے کوئی بھی، تو ایک اصول بناتا ہے، اس اصول سے ہزاروں سوالوں کے جواب بناتا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں۔ اور یہ صلاحیت کس کے اندر ہے؟ یہ آدم کی ذریت کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے مسائل شریعہ کی بات آتی ہے، شریعت کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، اس ایک مسئلے سے 100 مسئلے نکال لیتا ہے۔ لیکن ہماری حالت یہ، ملائکہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں جو علم کی بات بتا دیتے ہیں اب وہی ہمیں یاد رہتی ہے، اس کے بعد ہمیں کوئی خبر نہیں۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، گویا کہ روبوٹ، جیسے آج کی دنیا میں روبوٹ ہیں، اور روبوٹ کو جتنا پروگرام فیڈ کر دیا بس اتنا اس کو آتا ہے، بس اس سے ٹچ سے مس نہیں کرتا، اسی پر چلتا ہے۔ گویا کہ ملائکہ کی حالت بھی یہ ہے کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی امر کو کی نافرمی آگے پیچھے نہیں کرتے، جو کہہ دیا بس ملائکہ اس کو کر دیتے۔ تو یہ تو کوئی کمال نہ ہوا، کمال تو آدم کا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اصول اس کو دے دیے، جزیات خود حل کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، مگر اتنا علم جو آپ ہمیں دے دیتے ہیں، انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ علم والے، حکمت والے ہیں۔ یہاں ملائکہ نے علم اور حکمت 2 صفات ذکر کی ہیں، علم بھی اور ساتھ حکمت بھی۔ تو معلوم ہے کہ علم اور حکمت دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ علم کے ساتھ ساتھ حکمت عطا ہو جانا اصل میں کمال ہے۔ صرف علم نیرا مل جانا یہ نیرا کمال نہیں ہے، اس کے ساتھ حکمت بھی مل جانا یہ کمال، یہ دوہرا کمال ہے کہ اللہ آپ صرف علیم ہی نہیں ہیں بلکہ آپ حکیم بھی ہیں، آپ کا حکمت بھی ہے۔ آپ کا علم جو ہے واقعی حکمت سے خالی نہیں ہے، آپ علم کی بنیاد پر جو فیصلہ کرتے ہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے، بغیر حکمت کے آپ کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ اس لیے علیم کے ساتھ حکیم کی بھی قید لگائی۔ اور عالم اگر حکیم نہ ہو، عالم ہو، اس کے حکمت نہ ہو تو وہ علم لطف والا علم نہیں ہے، وہ ڈنڈے دار علم ہے۔ وہ ڈنڈے دار علم ہے تو بس وہ کسی کے پڑھ گیا تو پڑھ گیا، لیکن حکمت کے ساتھ جب علم کی بات اگر پہنچائے گا اب یہ بات اس کے اندر دل میں بیٹھے گی۔